پاکستان کے ممتاز عالم دین جامعۃ علماء اسلام کے مرکزی رہنما شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان ترک صاحب سے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ چونکہ کافی دیر سے ساتھی تشریف فرما ہیں اور کافی باتیں ہو بھی گئی ہیں، کچھ مقررین ہمارے بعد بھی آپ حضرات کی سماع خراشی کریں گے۔ میری جو خواہش تھی اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے امین انصاری صاحب کے یہاں گوش گزار کرتا رہتا ہوں کہ ہم اس چھت کے اس کمرے سے باہر نکلیں اور شہر میں کام کریں، اس کی بات تو عباس صاحب نے فرما دی، اس پہ تو وہی کافی ہے۔ اور خطابت کے جوہر جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے فیروز الدین رحمانی صاحب اور عبدالخالق فریدی صاحب جس مجلس میں ہوں پھر دوسرے مقرر کی گنجائش نہیں رہتی، اور خطیب پنجاب بھی ابھی شاید باقی ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، تو وہ بھی کوئی ٹھیک ٹھاک ٹائم لیں گے۔ بہرحال اچھی بات ہے، یا ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ جی امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ علی سرکار صاحب نے جو فرمایا بہت اچھا لگا، دل کو اچھا لگا۔ اور کوئی 10 دن پہلے شاید علی قرار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی برسی تھی، وہاں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ سنایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، اشارہ کیا حضرت عمر کے طرف کہ یہ جو ممبر پہ بیٹھے ہیں یہ ہمارے غلام ہیں۔ تو اس وقت غلام جو ہے وہ خرید فروخت ہوتی تھی، کوئی نیچے طبقہ سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت تو ہم واقعی امریکہ کے بھی غلام ہیں، اور 400 سال یا 200 سال ہم برطانیہ کے بھی غلام رہے ہیں، اور غلامی کا اثر ہم بہت زیادہ کہیں کہ نہیں ہے تو یہ شاید ہم اس وقت کہیں کہ جی صبح ہے تو ہو سکتا ہے یہ الٹ جو چل رہی ہے گنگا۔ تو غلامی تو اس وقت شاید اچھی بات سمجھی جا رہی ہے، یا ہے اس وقت لوگوں کو بڑی بڑی جائیدادیں ملی ہیں، سردار میں نام لوگوں کو ملے، وڈیرا، خان، نواب، یہ سارے غلامی کے اس میں ہی مڈل ملے ہیں۔ تو اس وقت غلامی جو ہے اس طرح ایک گالی سمجھی جاتی تھی۔ اور حضرت حسین نے عبداللہ بن عمر، اگر میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں کچھ عرض کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الرجل یا عبداللہ، کیا خوب آدمی ہے عبداللہ بن عمر۔ فرمایا کہ روزانہ جو ہے آپ نہ رکھو روزہ، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھو۔ فرمایا عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اللہ کے نبی میں نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا ہے میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کیا کروں، رب سے وعدہ کر لیا۔ یہ عمر، عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر کو بری لگی بات، بڑی عجیب سی شخصیت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، اس میں آپ ہم کیا کریں، ہم اس وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں عبداللہ بن عمر کو بری لگی بات، تو حضرت عمر سے شکایت کی جا کے کہ امیر المومنین یہ حسین کہتا ہے، وہ تو آپس میں بھائی تھے، ہم نے ان کو شاید دشمن بنا دیا ہے۔ یہاں کراچی میں ایک خطیب صاحب پرسوں کے جلسے میں سرکار صاحب موجود تھے، ان کا منہ عجیب سا بن گیا۔ میں نے جب کہا کہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر یا عمر یہ بھائی تھے تو وہ ناراض ہو گئے شاید۔ بعد میں مجھے کسی نے شکایت کی، رحمانی صاحب بھی اس مجلس میں تھے، تو وہ بھائی تھے آپس میں۔ ہمارا اختلاف شاید ہماری پیٹ کی وجہ سے یا کسی کے ناراض ہوں چلتا ہو، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت امیر المومنین سے شکایت کی کہ یہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام، میں دیوبندی سنی عالم دین کے حیثیت سے کہہ رہا ہوں علیہ الصلاۃ والسلام، اس میں کوئی یہ الفاظ ہیں، ان کا حق ہے، ان کا استحقاق ہے۔ انہوں نے حضرت امیر المومنین یہ حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ غلام ہے ہمارے۔ تو اگر اس وقت ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ تلوار نکال کے جاتا اور کہتا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، اور میں امیر المومنین ہوں اور میں وقت کا بادشاہ ہوں۔ اور حضرت عمر رونے لگ گئے اور فرمایا کہ بیٹا جاؤ حضرت حسین سے یہ لکھ کر لے آؤ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کروں۔
میں آل رسول کا غلام ہوں، یہ لکھ کر لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ تو علی سرکار گواہ ہیں، جب میں نے وہاں یہ گزارش کی تو وہاں ماشاءاللہ سننے والوں میں بڑا جذبہ پیدا ہوا، اور جس طرح علی سرکار صاحب نے صحابہ کے بارے میں تقریر کی، علی کرار سے جب ہم صحابہ کے تقریر کرواتے تھے صحابہ کرام کے فضائل پر، آپ یقین کریں ہم سنی دیوبندی ہو کر بھی اتنا نہیں کر سکتے تھے جتنا علی کرار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر دکانداری ہے تو اس کو چلائیں، لیکن بہت ہم نے خون دیکھ لیا، خصوصاً کراچی شہر نے، اس کی گلیوں نے، اس کے نکڑوں نے بڑی لڑائیاں دیکھ لی، بڑی فائرنگیں ہو گئی، بڑے دھماکے ہو گئے، بڑے بم پھٹ گئے، بڑے بارود اڑ گئے، بڑے خون بہہ گئے۔ اب اس شہر پر رحم کیجئے۔ مذہب کے نام پہ کم از کم اہل مذہب سے تو پوچھو نا بھئی آپ کا کیا اختلاف؟ میرا اور قلندری صاحب کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں یہاں ہاتھ باندھو، میں کہتا ہوں یہاں ہاتھ باندھو۔ ٹھیک ہے، ہاتھ باندھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، فریدی صاحب ہمارا سجدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کا حکم سجدہ کرنے کا ہے، نماز میں اصل چیز سجدہ ہے۔ جہاں آپ کی مرضی ہے آپ ہاتھ باندھو یا کھول کے چھوڑو، یار نماز پڑھو، خدا کا خوف کرو، علماء کی دعوت۔ اس لیے میں بات لمبی نہیں کروں گا، گزارش یہ ہے کہ اگر معذرت کے ساتھ صحابہ کرام کو گالیاں نہ دی جائیں۔ کراچی کے ایک خطیب صاحب نے اس دن ایک بیان کیا، میرا ان کا آمنا سامنا ہوا لیکن وقت نہیں ملا، کہ جی حضرت عمر کی شہادت جو ہے وہ 27 کو یا 28 کو وہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، اور 30 کو شہید ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہمیں شہادت پر آپ کو اگر اختلاف نہیں ہے، تاریخ پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر وہ 30 ذی الحج کو شہید ہوئے تو کوئی یہ تو شہید نہ میرے بھائی۔ حضرت حسین شہید ہوئے، خارجی اور سبائی لوگ، میں نے ان سے بھی گفتگو کی ہے، شہید تو سب مانتے ہیں نا بھئی، مظلوم شہید جس طرح علی سے، سبحان اللہ، حضرت حسین مظلوم شہید ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، یہ رسول اللہ کی بشارت ہے۔ اگر ہم حضرت حسین کی شہادت کا انکار کرتے ہیں تو رسول اللہ کی بشارت کا ہم انکار کریں گے، اور یہ رسول اللہ کی ذات پر طعن ہوگا نعوذ باللہ، اور ہماری زبانیں کٹ جائیں کہ ہم حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں کوئی بات کریں۔ طریقہ کار میں ہو سکتا ہے اختلاف ہو، کیسے شہید ہوئے کیسے شہید نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے اس میں تاریخی غلطیاں بھی ہوئیں اور سچ بھی ہو۔ تاریخ ہمارا 5واں جز ہے۔ سب سے پہلی دلیل ہماری قرآن، اللہ کا کلام ہے۔ دوسری دلیل ہمارے پاس اللہ کی نبی کی حدیثیں ہیں۔ تیسری دلیل ہمارے شریعت کی اجماع امت ہے، کہ امت نے، صحابہ نے، تابعین نے جس بات پر فیصلہ کر دیا کہ یہ اٹل ہے تو وہ اٹل ہے، امت ہے۔ آج ہم آپس میں اگر متفق ہو جائیں کہ دوسرا نبی آ سکتا ہے تو ہمارا اجماع کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم اور آپ جس زمانے میں، اس کا اجماع نہیں ہے، اس وجہ کے وہ جو 200 سالہ 300 سالہ 250 سالہ اس امت کا اعتبار ہے۔ اور جو چوتھی دلیل ہے وہ قیاس یا دلیل جو ان تینوں کا خادم ہو۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، فرید صاحب تشریف فرمائیں، جو ان تینوں کا خادم ہو وہ چوتھی دلیل ہے ہماری شریعت کی۔ لیکن یہاں ہر ایک کو فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے، پہلے ان کو تو سمجھو بھائی میرے۔ 5ویں دلیل ہماری تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ میں آپ سب اس چیز کو ذہن نشین فرما لیں، سن لیں۔ تاریخ میں جو غبن ہے، تاریخ میں جو لت پت ہے، تاریخ میں جو غلطیاں ہیں، خدا کی قسم آپ کو کہیں نہیں ملیں گی، اس لیے کہ ان کا کہیں اور ہاتھ نہیں پہنچ پایا۔ جو لوگ جو کرنے والے تھے گڑبڑ، ان کو قرآن میں تو نہیں راستہ ملا، ایک نقطہ نہیں کر سکے۔ حجاج ابن یوسف کے پاس وہ قبیلہ آیا، لکھا ہے حافظ ابن کثیر نے، وہ قبیلہ آیا کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میزبانی سے جنہوں نے انکار کیا تھا، اس میں ابو تو موجود ہے، با موجود ہے، اس کو تھوڑا سا آگے لے لو اور ایک نقطہ بڑھا دو۔ حجاج ابن یوسف کے بارے میں جتنے واقعات ہیں اکثریت کو پتہ ہے،
ٹھیک ہے جی. شاید میری نظر میں یزید اور حجاج ابن یوسف تاریخ میں برابر کے ظالم ہیں. میں دیوبندی کے حیثیت سے عرض کر رہا ہوں. جو ان کو کافر کہتے ہیں، جو ان کو جو کہتے ہو، نہیں، میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ برابر کے ظالم. لیکن ایک نقطہ کہا، ایک نقطہ بڑھا کے دے دو، فَأَبَوْا کی جگہ فَأَتَوْا کر دو، معنی تبدیل ہو جائے گا کہ وہ جو قبیلے والے تھے انہوں نے انبیاء کا اکرام کیا اور میزبانی کی. حجاج ابن یوسف نے کہا کہ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن یہ با کا نقطہ اوپر نہیں جا سکتا، اور ایک نقطہ قرآن میں اضافہ نہیں ہو سکتا. بھاڑی صاحب جاگ رہے ہیں آپ؟ قرآن میں تو وہ تبدیلی نہیں کر سکے، حدیث میں بھی یہی حال ہے. آپ جائیں تدریب کو اٹھا لیں، حافظ محمد ابن کثیر کو اٹھا لیں، اسحاق ابن راہویہ کو اٹھا لیں، محمد ابن سیرین کو، آپ تاریخ کے ہماری اوجز المسالک کو اٹھا لیں، آپ کتابیں جتنے بھی ہماری ہیں جنہوں نے روات کے اوپر کلام کیا ہے، تاریخ کو اٹھائیں، آپ ان کو بھی نہیں کر سکے. جہاں جہاں جو پیدا ہوا، اس سے لے کر مفتی وجیہ الدین کے آخری بالوں میں سفید آ گئی. ہم اس سے وقت جانتے تھے جب چھوٹا بچہ تھا، ٹھیک ہے جی، ہم یہ لڑنے کے لیے آتا تھا تو ایک تھپڑ ہم مارتے تھے، وہ بھاگ جاتا تھا تھانے میں، بھئی مولوی سلیم اللہ صاحب نے مارا ہے، FIR کاٹو، یہ والی بات، ٹھیک ہے جی، ہم اس وقت سے جانتے ہیں. لیکن یہ تاریخ جو روات ہیں انہوں نے ابھی الف سے حدثنا عبداللہ ابن مسلم القانبی، محمد ابن عبداللہ النفیلی، دونوں برابر نام ہیں. عبداللہ ابن محمد وہ ہے، عبداللہ ابن محمد وہ، کیا فرق کریں؟ ایک قعنبی ہے اور ایک نفیلی ہے. ہر ایک کا سلسلہ شروع سے پیدا کہاں ہوا، جوان کہاں ہوا، پڑھا کس سے، یہ پوری تاریخ بیان کی، حدیث میں بھی نہیں کر سکے. اجماع امت کے تو تقریباً فیصلے اکثریت فتاوی میں، امام بیقی نے طبقات الکبریٰ میں، اس میں اس میں، امام مالک نے، ٹھیک ہے جی، سب حضرات نے جمع کر دیے کہ یہ اجماع اس بات پر ہے. اور قیاس کے لیے اصول آ گئے کہ یہ اصول ہیں، قرآن یہ حدیث اس کے مطابق ہے یا اس کا خادم ہے تو دلیل ہے. اور پھر بھی دلیل اگر ثانیہ اولا میں ہے، ثانیہ میں ہے، ثالثہ میں ہے، تین سرہ میں ہے تو ٹھیک ہے. خیر، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ تین میں ہے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس میں تو نہیں کر سکے، اصول میں نہیں کر سکے. اب آگے تاریخ میں آئے تو جناب ان کو وہ پہلے سے ادھر شروع کر لیا تھا انہوں نے. تاریخ میں کافی گڑبڑ ہے، تاریخی واقعات میں کافی ساری چیزیں ہیں، صفین ہے، جمل ہے جی، کربلا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سب ہے. آپ کی نظر میں ہے، شہادت میں کوئی اختلاف نہیں. اور جس طرح بھائی صاحب نے فرمایا، وہ ایک کل پرسوں کی کانفرنس میں نے یہی گزارش کی کہ حسینیت ایک نظریہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا مظلوم ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف کھڑا ہو جائے، وہ حسینیت ہے. ایک نظریہ بن چکا ہے، شخص نہیں ہے، وہ ایک نظریہ بن چکا ہے. اور اب ہمیں اگر اس طرح لڑایا جائے گا تو صحابہ کرام نے 58 سال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے پہ رکھ کر پالا ہے، اپنے سینے پہ رکھ کر پالا ہے. اب ہم جائیں تاریخ کے طرف، اب کوفے نے غلطی کی، اہل کوفہ نے غلطی کی، کس نے غلطی کی، یہ ایک تاریخی واقعات ہیں. اس لیے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ شہادت حسین مظلوم کی آواز اور مظلوم کو کھڑا ہونے کا ایک سبق ہے، اور جو بھی مظلوم کھڑا ہو وہ حضرت حسین کے علم بردار ہیں اور حضرت حسین کے علم کے ساتھ کھڑے. اگلے جو یہاں پر لڑائیوں کا سلسلہ ہے، تو اگر چلو جی ہم شیعہ سنی لڑائی کو جو ہے مذہبی لڑائی دے دیں تو ہم مہاجر پٹھان کی لڑائی کو کیا نام دے دیں؟ ہم سندھی مہاجر کی لڑائی کو کیا نام دے دیں؟ ہم جناب والا پنجابی پٹھان کی لڑائی کو کیا نام دے دیں؟ یہ کون کرتا ہے؟ میری زبان تو بہت چھوٹی ہے اور نہیں کر سکتا ہوں. تو اس لیے
اہل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اہل علم کے نظر میں صحابہ اہل بیت یہ دونوں رسول اللہ کے غلام ہیں اور ہم بھی رسول اللہ کے غلام ہیں. جب حضرت عمر نے کہا لکھ کر لاؤ تو ہم بھی اسی شمارے میں ہیں. حضرت اللہ تعالی ہمیں سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بدبو سے کہ ہم بائی بائی میں اختلاف ہوتا ہے کوئی لڑائی نہیں ہوتی، باپ بیٹے میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس دن میں نے گزارش کی کہ اختلاف کو ہم سوکنوں کا رنگ نہ دینا. گھر میں سوکنیں جب لڑتی ہیں تو پھر وہ نقصان ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو وہ رنگ نہ دیں. بھائی بھائی کا اختلاف ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے. میرے انصاری صاحب کی لڑائی ہو گئی، پھر بعد میں صلح ہو جاتی ہے. کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ علمی اختلاف میں کبھی شاگرد استاد کا اختلاف ہے، امام جعفر رحمہ اللہ امام اعظم کا اختلاف ہے، امام اعظم کے شاگردوں کا محمد ابن حسن الشیبانی کا اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے، عبداللہ بن مبارک کا اختلاف ہے، امام محمد ابن ادریس شافعی کا اختلاف ہے، احمد ابن حنبل کا اختلاف ہے، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم الجعفی البخاری کا اختلاف اپنے شاگردوں سے بھی ہے، اساتذہ سے بھی ہے. یہ تو اہل عقل کا اہل علم کا کام ہے اختلاف کرنا، لیکن اختلاف میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، یہ اہل علم کا اہل عقل کا کام نہیں ہے. اور اگر یہ لڑائی اور کہیں سے آ رہی ہے تو میں فریدی صاحب چیئرمین صاحب ہیں اور انصاری صاحب اس تحریک کو آگے بڑھائیں. میں اور عباس صاحب ہم آپ کے انشاءاللہ شانہ بہ شانہ ہوں گے. وآخر دعوانا